جناب بیسک اسکول اینڈ کالج مانسیرہ میں سلور جوبلی تقریبات کا اختتام ہو گیا۔ چوتھے دن پروگرام کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ارنم ہسپتال پشاور ڈاکٹر عاکف اللہ، پرنسپل کیڈٹ کالج پٹراسی بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ تھے۔ جناب بیسک اسکول اینڈ کالج کے طلباء نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلش اور اردو تقریر کے ساتھ ساتھ ملی نغمہ، اسٹیج ڈرامہ اور روایتی رقص بھی پیش کیا۔ ڈائریکٹر جناح کالج فیاض احمد نے کرونا وبا کے دوران جناح کالج کی تعلیمی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا، ایک پلاننگ کی، اس پلاننگ میں ہم نے جو سب سے اہم بات تھی، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت ساری ٹیچرز ایسی تھی کہ جنہیں واٹس ایپ گروپ کا پتہ نہیں تھا کہ کیسے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس میں کوئی ویڈیو ڈالی جاتی ہے، کیسے اس میں بچوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ یہ حالانکہ بڑی ابتدائی معلومات ہیں کمپیوٹر ریلیٹڈ، لیکن فقدان تھا اس چیز کا، تو ہم نے سب سے پہلے واٹس ایپ گروپس تشکیل دیے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے لیے سلیکشن آف سافٹ ویئرس کیا اور ٹیچرز کو ٹرین کیا کہ آپ کیسے ان شارٹ میں یا ویوا میں کیسے ویڈیو بنائیں گے اور کیسے اس کو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلاس کے رولز ڈیزائن کیے، کلاس کی ڈیوریشن کا تعین کیا، ٹائم ٹیبل بنائے، اور پھر بچوں، چونکہ بچے سارے گھر پہ تھے تو ان کے ساتھ انٹریکشن بڑا ضروری تھا۔ اس کے لیے ہم نے زوم کلاسز اور زوم سیشنز کے ٹائم مختص کیے، منتھلی رپورٹس تیار کی گئیں، گوگل اسیسمنٹس ہوئی، اور پھر انتظامیہ سے جو پیرنٹس کوئی بات پوچھنا چاہ رہے تھے یا ان سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے ہم نے لائیو پوڈ کاسٹ کا بھی بندوبست کیا۔ اور سب سے اہم پیش رفت جو پچھلے 2 سالوں میں ہوئی، ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے لیے پرٹیکولرلی ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن ہونا چاہیے جو ہماری نیڈز کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے پچھلے سال جو لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لانچنگ آف جے ورٹکس، اس کا بھی ہم نے آغاز کیا۔ یہ پروسیس میں ہے ابھی، اور اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ یوزر فرینڈلی ہوگا، پیرنٹس کا اپنا لنک ہوگا، ٹیچرز کے اپنے لنکس ہوں گے، انتظامیہ کے اپنے لنکس ہوں گے، اور اسٹوڈنٹس کے اپنے لنکس ہوں گے۔ تو یہ فی الحال لانچنگ پروسیس میں ہے، کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ بالکل فنکشنل ہو جائے گا۔ یہ پلیٹ فارمز ہیں جو ہم نے یوز کیے فار زوم کلاسز، لائک گوگل کلاس روم، زوم، فیس بک اور یوٹیوب۔ جو لیکچرز ہمارے ڈیلیور ہو جاتے تھے وہ ہم بچوں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر لیا کرتے تھے۔ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ نے کہا کہ It was a real pleasure to see these talented young boys and girls who have performed over here. یہ کسی بھی بڑے ادارے، ملک کے کسی بھی بڑے ادارے سے کم نہیں ہے میرے حساب میں۔ Credit goes to Fiaz Sahab who is and his team, his great sister and his great brother. They are true educationists and they are trying to deliver for the people of Mansehra. اور آپ لوگوں کے بچے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے انشاءاللہ میری ایکسپیرینس کے لحاظ سے it is going to go a long way in creating a very good history of Mansehra in the field of education. کیونکہ اس کے جو سربراہ ہیں اس کو ایجوکیشن کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جنرلی ہم ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایجوکیشن کے اداروں کو چلانے والے جنرلی I have no grudge، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو ویژن نہیں ہوتا ایز این ایجوکیشنسٹ۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کی تربیت کیا ہے، پیرنٹس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اساتذہ کرام کو کس طرح ٹرین کرنا ہے۔ We are lucky to have this institution. I would advise the girls who are sitting, you are very excited about your college, you should be proud of your college. تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عاکف اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیے اس اسکول میں کتنی سہولیات میسر ہیں، تو اس کا موازنہ آپ میری ایک چھوٹی سی کہانی سے کر لیں، اور پھر اس سٹرگل کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے بعد کی جو کہانی ہے، جو مشقت ہے، جو سٹرگل ہے،
تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ بات ہے سن 1973 کی، 1973۔ آج کل بچوں کو اردو کی گنتیاں بھی نہیں آتی، ہمیں بتانی پڑتی ہیں کہ یہ 73 ہے۔ تو 73 میں میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی دیر اس وقت ایک ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ 66 میں پاکستان میں ریاست کے بعد انکلوڈ ہوا تھا، اور ایک پرائمری اسکول تھا، 2-3 پرائمری اسکول تھے، لیکن جو بہتر پرائمری اسکول تھا اس میں مجھے داخل کیا گیا۔ 4 اس کے کمرے تھے، اور اس کے آگے وسیع میدان تھا، اور اس کے ارد گرد نہ کوئی چار دیواری تھی، اور اس کے علاوہ اس کی کل کائنات بس یہی 4 کمرے تھے، اور کچھ چند ایک ڈیسکس بھی تھے اس اسکول میں۔ اگرچہ ہمارے گاؤں کے اسکول میں ڈیسک نہیں تھے، ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے۔ وہاں پر میں گیا تو چونکہ میں 5 سال کا ہو چکا تھا، تو مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا۔ میرے ساتھ وہ جو بینک کے چپراسی تھے وہ مجھے اسکول میں لے کر جمع کرا کے آ گئے۔ اب میں گیا تو کلاس میں بورڈ پہ ایک حرف بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا تھا جیم۔ میں چونکہ میری والدہ ذرا پڑھی لکھی تھی اور مجھے حروف تہجی اور ABC اور یہ پڑھا دیے تھے، میں گیا تو وہ جیم بڑا کر کے لکھا ہوا تھا، سب پشتوں میں کہہ رہے کہ دا جیم دے کہ یہ جیم ہے۔ تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ جیم ہے، تو میں بس کلاس سے اٹھ کے آنے لگا۔ تو استاد نے مجھے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تو مجھے آتا ہی ہے سبق، بس اب میں نے اور نہیں پڑھنا، یہ میری شاید پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد پھر میری تھوڑی سی بہت کھنچائی ہوئی۔ ان دنوں بڑی پٹائیاں بھی ہوتی تھیں اسکول میں، بڑی مار داڑ بھی ہوتی تھی۔ گاؤں آیا، گاؤں کے اسکول کی حالت اس سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ جو لڑکیوں کا اسکول تھا تو وہاں پر ہماری گھر کی بچیاں وہ بوری ساتھ لے کر جایا کرتی تھی اپنے گھر سے، تاکہ اس پہ بیٹھ سکیں سردیوں کی دنوں میں۔ ہمارے اسکول میں الحمدللہ ٹاٹ موجود تھے، ہمیں گھر سے نہیں لے کر جانے پڑتے تھے۔ وہاں سے جو ایک اسٹرگل شروع ہوتی ہے، 5ویں میں ہم نے ABC سیکھی، اینڈ آفٹر دیٹ آپ جب آتے ہیں کالجز میں، پھر کمپیٹ کرتے ہیں۔ میں پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور سٹی سے پڑھا، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 نوشہرہ کینٹ سے میٹرک کیا، اور انہی گورنمنٹ اسکول میں ملیشیا کے کپڑے پہن کے جب ہم کمپیٹ کرنے آئے، پھر لارنس کالج گوڑا گلی کے بچوں کے ساتھ، پھر برنہال کے بچوں کے ساتھ، پھر جب میڈیکل کالج میں آئے تو اس طرح اور بھی کمپٹیشن ہمارا ٹف ہوا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نوازشات دی ہیں، بہت بڑی سہولتیں دی ہیں، آپ ان سہولیات کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے جب گریجویشن کیا، MBBS کیا، اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن کے لیے گئے، الحمدللہ اب اس وقت میں پورے پاکستان کے نیوکلیئر فزیشین کی جو سوسائٹی ہے وہ اس کا ان اپوزڈ پریزیڈنٹ ہوں۔ اس وقت میں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے کینسر ہاسپٹل کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ سب اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ سٹرگل بھی ہوتی ہے۔ میرے بچوں سے گزارش ہے کہ آج کل بچے اس نوعیت کی محنت نہیں کرتے جس نوعیت کی محنت ہم نے اور ہماری جنریشن نے کی ہے۔ شاید کچھ صورتحال مختلف ہے، کچھ IT کچھ چیزوں میں ان کو سہولیات ذرا زیادہ ہیں، اس لیے شاید ان کی جو مشقت کی عادت کم ہو گئی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پروان چڑھائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں جناح کالج کے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طلبات میں شیلڈ تقسیم کیے گئے۔